کا بیٹا معاویہ، جس نے آدھی دنیا کے اندر حکمرانی کی، بڑی فتوحات ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ کے دور کے اندر۔ اور پھر کون معاویہ؟ جسے اللہ کے نبی نے مہدی، ہدایت والا، مہدی ہادیہ کا، ہادیہ کے الفاظ سے نوازا اور دعا کی ان کے لیے، دور چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر سے واپسی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سفر تھا، سفر سے واپس ہوئے، کپڑے گندے تھے، میلے ہو چکے تھے، گرد و غبار سے تر ہو چکے تھے، اپنی بہن کے گھر آئے، اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ جب بہن نے دیکھا معاویہ میرا بھائی آ گیا ہے، بڑے پیار کرنے والی بہن تھی، بہنیں ہوتی ہی پیار کرنے والی ہیں، بہنوں کی قدر کیا کریں بھائی، ادب و احترام سے پیش آیا کریں۔ یہ آپ سے مانگا کچھ نہیں کرتی، لیکن یہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہ پید نہیں ہونے والا، ٹوٹنے والا، بہنوں کا رشتہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا جب بھی اپنی بہن کے گھر کو جایا کرو تو ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، کچھ لے کے جایا کرو۔ اگر مال میں ترقی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو بہنوں کے ساتھ تعاون کیا کرو، داد رسی کیا کرو، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اور یہاں تک فرمایا بڑی بہن تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ کیسے کیسے پرورش کی اس نے، دن بھر تجھے اٹھایا، کھلایا، نولایا، دھولایا، اور تیرے ساتھ پیار کرتی رہی، تیرے ساتھ ہنستی رہی، ہنساتی رہی تجھے، تو روتا تھا، تیری داد رسی کیا کرتی تھی۔ تو اپنی بہن کے گھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بہن نے اپنے بھائی کا منہ دھلایا، کیا کیا؟ منہ دھلایا، پانی دیا، اپنے ہاتھوں سے منہ دھلایا، پھر اپنے بھائی کے سر کے اندر کنگھی کی، تیل لگایا، سر کو کنگھی کیا۔ اسی اثناء کے اندر کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ دوستو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میرے بھائی ہیں معاویہ۔ ملاقات ہوئی، ملے تو کافی دیکھا، بڑی خدمت خاطر ہو رہی تھی بہن نے بھائی کی، تو کرتے کرتے بہن نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا معاویہ کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ کا یہ درجہ ہے، معاویہ کے ساتھ میں بھی پیار کرتا ہوں، اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، یہ تو بڑا عظیم شخص ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کسی دن سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوگی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنے بچوں کے نام بھی رکھنے چاہیے صحابہ کے ناموں کے اندر۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں گا آپ کو، جس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا، دیکھنے کے اندر آیا ہے، مشاہدات کے اندر آیا ہے، تجربات کے اندر آیا ہے، اللہ نے اس بچے کو بڑی فہم و فراست دی ہے، بڑا علم دیا ہے اس بچے کو، وہ علم سے آراستہ ہوا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی تھی معاویہ کے بارے کے اندر۔ اور پھر معاویہ کون تھے؟ کاتب وحی تھے۔ کون تھے؟ کاتب وحی تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے، یہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ یہ تو بہت دور چلی جائے گی، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے، جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، جو ہی چاند نظر آ جاتا تھا اللہ کے حبیب ہاتھ اٹھا کے دعا کر کیا کرتے تھے، فرماتے تھے مولا کریم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ اللہ کے حضور، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ
ہمارے رب رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا سامان بنا دے۔ وَبَلَغْنَا إِلَى رمضان، اور ہمیں خیریت و سلامتی سے رمضان المبارک کے مہینے تک توفیق عطا فرما دیجئے۔ دوستو اللہ کے نبی جب مہینہ شروع ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی رمضان کے اہتمام کے لیے شروع ہو جایا کرتے تھے، عبادات کے اندر لگ جایا کرتے تھے، عبادات کو زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ رجب جو ہے انتظار رمضان کا مہینہ فرمایا، اور اس کے بعد آنے والے مہینے کو فرمایا، اور ایک جگہ اور مقام پہ یہ بھی فرمایا یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، استعداد مانگنی چاہیے۔ مولا ہمیں زندگی عطا فرما تاکہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور تیری بندگی کریں، تیری اطاعت کریں، اور تیری رحمت کو خوب نوازیں، تیری رحمت کو خوب لوٹیں ہم۔ اللہ کے نبی رجب کے اندر خوب دعاؤں کا اہتمام، اور گویا رجب کے بعد شعبان، فرمایا شعبان کا مہینہ جو ہے یہ اہتمام رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر ان کی عبادات زیادہ ہو جایا کرتی تھی، مشق شروع کر دیا کرتے تھے، پریکٹس شروع کر دیا کرتے تھے، روزوں کا دورہ شروع کر دیا کرتے تھے، روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے سے پہلے پریکٹس ہو جائے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ تو فرمایا رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ دوستو یہ وہ رجب ہے، اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلوایا۔ یہ وہ حوادثات کا مہینہ ہے، یہ وہ حوادثات کا مہینہ ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو غم کا سال بھی کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس سال اس مہینے کے اندر اس سال کے مہینے کے اندر دو غم ٹوٹے۔ کتنے غم؟ دو غم ٹوٹے، اور ایسے غم ٹوٹے کہ اگر کسی کے اوپر ٹوٹ جائیں وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اتنی پریشانی لاحق ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک غم وہ چچا عبد المطلب، ان کا انتقال، وہ ہو گیا انتقال ان کا۔ ایک ان کا انتقال، وہ چلے گئے دنیا سے، جو کیا کرنے والے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، جن کا سہارا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جن کی وجہ سے کفار ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، برا بھلا کہتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جب ابو مطلب عبد المطلب دادا یہ فوت ہو گئے، یہ چلے گئے، ابو طالب اور جو چاچا سے ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، یہ چلے گئے، اب کفار کو اور موقع مل گیا، اب تو ہاتھ اٹھانے کے اوپر آ گئے، ہاتھوں سے بیچنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ مہینہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوستو بڑے خفا رہا کرتے تھے، رنجیدہ رہا کرتے تھے، داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے کیا بیگانے کیا، جو تعاون کرنے والے تھے، جو خدمت کرنے والے تھے، جو سر پہ ہاتھ رکھنے والے تھے، جو نبوت کا اعلان کیا، رب کی طرف دعوت دی، رب کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، جانے والے دشمن بن گئے، ماننے والے انکار کرنے والے بن گئے، رشتے ٹوٹ گئے، ابو لہب ابو جہل دشمن بن گئے۔ اب تو ہر درم ہو چکے تھے ان کے بعد۔ اور دوسرا جو غم، وہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا اس مہینے کے اندر۔ وہ دین کے اوپر خرچ کرنے والی، آقا کے ساتھ معاونت کرنے والی، آقا کے حوصلوں کو بلند کرنے والی، اور بڑی محبت کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جتنی بھی اولاد ہے
یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں اور بیٹے ہیں، ان سے اولاد ہوئی ہے، تو بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے، غم کا سال تھا، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، داد رسی کرنے والے چلے گئے، جن کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی راستہ نہیں روک سکتا تھا، وہ چلے گئے۔ اب اللہ کے حضور بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا بڑا پریشان رہتے ہیں وہ، تو اللہ نے کہا جبرائیل جانا میرے حبیب کو لے کے آ جا، میرے حبیب کو میرے پاس لے کے آ جا، میں اپنے پاس بلاؤں، ان کے غم کو شیئر کروں، بانٹوں، تقسیم کروں، انہیں خوشیاں دکھاؤں، ان کے مقامات دکھاؤں، ان کی عظمت، ان کے درجات کو دکھلاؤں، انہیں کیا مقام ہے، کیا ملنے والا ہے۔ اب جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، اللہ جاتا ہوں، کہا فوراً جا، فوراً لے کے آ۔ اب جبرائیل لوٹے، لے کے آنے کے لیے آئے، دنیا کے اندر آنے والے تھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کدھر جاتا ہے، بات تو سن کے جانا، اکیلا جائے گا؟ فرمایا اللہ آپ کا حکم ہے۔ فرمایا نہیں جبرائیل نہیں، میرے محبوب کو لینے جا رہا ہے، اکیلا جائے گا تو؟ ایسے کر 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لے جا، رات کا اندھیرا ہے، آقا سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے، پیغام نہیں دیا رب نے کہ ملاقات کا شرف لینا چاہتا ہوں، ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا، فرمایا جبرائیل جا جلدی کر، اور 70,000 فرشتوں کو بھی لے کے جا، استقبال کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول دے کے پھر لے کے آنا۔ سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، 70,000 فرشتے دنیا کے اوپر آئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، قیامگاہ اس کے متعلق بھی بعض روایات کے اندر آیا خطیم کعبہ کے اندر تھے، کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے، بعض نے کہا نہیں امی ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، بعض نے کہا نہیں حدیث میں مکہ کے اندر سوئے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر۔ تو بار کیا آئے لینے کے لیے آئے، اب پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے لینے کے لیے جبرائیل آئے۔ اب جبرائیل آ تو گئے لینے کے لیے، دوستو آ تو گئے لینے کے لیے، اب سوچ رہے ہیں کیسے جاؤں ان کے گھر کے اندر، آمنہ کا در یتیم سویا ہے، محبوب کبریا سویا ہے، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، اس کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اب سوچو وچار شروع ہوئی، کیسے دروازہ کھٹکھٹاؤں، کیسے اندر جاؤں، چھس توڑ کے نیچے آ گئے، آقا سوئے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب پھر دل کے اندر ایک بات آئی کہ اٹھاؤں کیسے، اٹھاؤں کیسے، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے دوستو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا کو لینے کے لیے آئے دنیا کے اندر نا، انسانی شکل کے اندر آئے، روح انسانی تھا، انسانی روح کے اندر آئے، انسانی شکل و صورت کے اندر آئے لینے کے لیے۔ اب سوچ رہے ہیں کیسے اٹھایا جائے، کرتے کرتے اللہ نے بتا دیا۔ اب آقا کے جو تلوے تھے پاؤں کے، آقا کے جو پاؤں کے تلوے تھے، تلوے ان کے اوپر بوسہ دیا، ہاتھ نہیں لگایا کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، انہیں مس کیا، پیار کیا انہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تلووں کے ساتھ ان کا جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹ لگے، دوستو کیا لگے، ہونٹ لگے ان کے پاؤں کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلی۔ ایک روایت میں یہاں بھی آیا، فرمایا جبرائیل سے پوچھا جبرائیل جب تو نے میرے تلووں کو چوما تھا تو کیا محسوس کیا تھا؟ فرمایا آقا جنت دیکھی ہے، جنت کے نظارے کیے ہیں، جنت کے پھولوں کو بھی دیکھا ہے، خوشبوؤں کو بھی دیکھا ہے، ملات کو بھی دیکھا ہے، دیواروں کو بھی دیکھا ہے، چشموں کو بھی دیکھا ہے، جنت کی ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، لیکن ایسی خوشبو مجھے جنت میں سے بھی نہیں آئی جیسی آپ کے تلووں کے اپنے مس کرنے سے، ہونٹ لگانے سے جو خوشبو آئی۔
آج تک ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. یہی وجہ تھی. حدیث کے اندر آتا ہے, انس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کیا کرتے تھے, ان کے پاس کفالت ہوئی ہے بچپن کے اندر. کہتے ہیں انس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے, شفقت بڑا برکتوں والا ہاتھ رکھا کرتے تھے, اور کبھی کبھی میرے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیا کرتے تھے, اور مہینے گزر جاتے تھے میرے ہاتھوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تلووں کا حال یہ ہے تو ہاتھوں کا حال یہ ہے, تو چہرے کا حال کیا ہوگا. کتنی خوشبوئیں جہاں سے وہ گزرتے ہوں گے, کتنی خوشبوئیں آتی ہوں گی. اٹھے, فرمایا جبرائیل خیریت؟ مختصر کرتے ہوئے فرمایا ہاں آپ کو لینے کے لیے ہوں. اللہ نے کہا مہمانی کے لیے میرے حبیب کو لے کے آ جاؤ, مہمانی کے لیے لے کے آ جاؤ. رب آپ کو بلانا چاہتے ہیں, رب آپ کو بلانا چاہتے ہیں. بلایا ہے رب نے, اب دیکھا نہیں زاد راہ ہے یا نہیں, سواری ہے یا نہیں. کہا جبرائیل میں حاضر ہوں. فوراً تیار ہوئے, براق کے اوپر تیار ہوئے, اور یہیں تک نہیں, آسمانوں کی طرف نہیں لے کے گئے. پہلے اللہ نے قرآن کے اندر اسے بیان کیا, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا. پاک ہے وہ ذات, ہر ایک عیوب سے پاک ہے وہ ذات جس کی صفاتیاں سبحانک اللہم, ہر ایک عیوب سے وہ پاک ہے. وَبِحَمْدِ سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ذات بھی پاک, صفات بھی پاک, ہر چیز تیری پاک ہے. اسرا بعبدی, جو اپنے بندے کو لے گیا, لیلا, رات کے اندھیروں کے اندر. فرمایا جا جبرائیل میرا نبی پریشان ہے, میں اپنے نبی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. جا میرے جبرائیل, جا کے میرے حبیب کو لے کے آ جا. لیلا, رات کے اندھیروں کے اندر جبرائیل لینے کے لیے آئے. لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف میرے حبیب کو لے کے آ جائے. نقطے کی بات بتلاؤں نا, یا اللہ نے اپنے حبیب کے سر کے اوپر پوری کائنات کا نبوت کا تاج سجانا تھا نا, یہ سرٹیفکیٹ انہیں عطا کرنا تھا. سرتاج الانبیاء, سرتاج الانبیاء کا جو یہ تاج رکھنا تھا, یہ مسجد اقصی کے اندر ہونا تھا. تمام فرمایا جا جبرائیل, چلا جا کے سارے پیغمبروں سے کہہ دے مسجد اقصی کی طرف چلے جاؤ, مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جاؤ. آج ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. آدم علیہ السلام سے کہا آدم جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا, نوح سے کہا جس کام کے لیے تو آیا تھا, تو نے کہا جن کے لیے میں نے دنیا کا نظام رچایا تھا, بسایا تھا, جن کے لیے میں نے کائنات کو سجایا تھا, کائنات کا دولہا جسے میں نے بنانا تھا, آج اس محفل کے اندر وہ دولہا آئے گا اور آ کے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائے گا, جس کی وجہ سے یہ سرتاج الانبیاء کو یہ سرٹیفکیٹ اعلان ہوا تھا کہ وہ سرتاج الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں. مسجد اقصی کی طرف لے کے گئے, جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے. وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. صفیں دوستوں لگی ہوئی تھی, تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام ان صفوں کے اندر کھڑے تھے. صرف مصلی خالی تھا, مصلی والا بھی آیا نہیں تھا, ہر ایک منتظر تھا. کوئی سمجھتا ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں, یونس علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان کا یہ مقام ہوگا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد
جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو ساتھ لے کے چلے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، وہاں نماز پڑھائی. تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے. فرمایا لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے اقصی کی طرف ہم نے آپ کو کیوں لے کے گئے؟ آپ کے سر کے اوپر امام الانبیاء کا تاج پہنانا تھا نا میرے حبیب، یہ مقام دکھلانا تھا نا. آپ بڑے پریشان رہتے تھے، آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، امامت کی. الی المسجد الاقصی الذی، اس لیے مسجد اقصی کی طرف لے کے گئے. بارکنا، جو پہلے ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس کا مسجد اقصی تھا. کون سا؟ آج یہودیوں کے اندر، ان کے قبضے کے اندر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اسلامی جتنی بھی سلطنتیں ہیں، جمہوریت جتنی بھی اسلامی ملک ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. جو اسلام کی پہچان تھی، قبلہ اول تھا، اسے ذات کروانا چاہیے تھا. آج ہم دور ہو چکے ہیں، غیروں کی محبت دلوں کے اندر لے کے اسلام کو بلا دیا ہم نے. یہ بیت المقدس غیروں کے قبضے کے اندر ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. تو فرمایا مسجد اقصی کے ارد گرد رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ آقا کو کیوں لگے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، دکھانا بھی چاہتے تھے نا، ساری چیزوں کو مشاہدہ کروانا چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، ہر چیز آنکھوں سے دیکھو. دنیا کے ٹائم کو اللہ نے اس لمحے کے اندر روک دیا تھا. کیا دیا؟ روک دیا تھا، وقت رک گیا تھا اس وقت. حدیث کے اندر ہی آتا ہے جب آقا کے اوپر معراج کا سفر کر کے واپس آئے، فرمایا روایات کے اندر آتا ہے وہ کنڈی جو تھی اسی طرح حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی جس طرح بھی کسی نے کھولی ہو. اتنے سفر کر کے آگے، جنت کے نظارے کر کے آگے، جہنم کو دیکھ کے آگے، اپنے یاروں کے، اپنے صحابہ کا مقام بھی دیکھ کے آگے، اللہ سے ملاقات بھی کر کے آگے. لیکن پھر بھی دروازے کنڈی ہے، وہ حرکت کے اندر ہے. امامت کروانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام لے کے اللہ کے ہاں چلے، اللہ کے ہاں دے گئے. براق تیار ہوئی، سواری تیار ہوئی، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ تھے. آسمانوں کی طرف سفر شروع ہو گیا. اب اللہ کے پاس پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے اگلے جمعے کے اندر یہ مہینہ جو ہے معراج کا مہینہ ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ معراج کا مہینہ ہے. ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان کی اداؤں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ عشق کی دعوے کرنے والے ہیں. تو دوستو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ان کے قول اقرار کے مطابق ان کی زندگی جیسی بسر ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ جن احکامات کو ہم نے حکم دیا انہیں پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے معاملات ان کی شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی، ہمارا بچپن، ہماری جوانی، ہمارے معاملات، ہمارا کردار، ہماری سیاست، تجارت، کاروبار، ہماری نوکری، ہمارے خاندگی زندگی، گھریلو زندگی، کیا ان کی اطاعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس اطاعت سے وہ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے دوستو. اگر نہیں ہے تو توبہ کرنی چاہیے، نہیں ہے تو توبہ کرنی چاہیے. وہ ہمارے محبوب حبیب کبریا یہاں سے آسمان کی طرف گئے اور پھر آسمان سے اللہ سے کچھ تحفہ بھی لے کے آئے، کوئی خاص چیزیں بھی لے کے آئے ہیں، اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور جنت اور جہنم کا دیدار بھی کیا ہے، اللہ کا دیدار بھی کیا ہے. ہر ایک صحابہ کا ہر آسمان کے ہر درجے کے اوپر پیغمبروں سے پھر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ جل شانہ میں آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی، تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حبیب کبریا دوستو یہی نہیں، ہمارے جو محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں آقا علیہ السلام، دنیا کے اندر آج ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں گے، کتنے خفا ہو رہے ہوں گے، کتنے رنجیدہ ہو رہے ہوں گے. وہ تو وہ ان کی ذات، ان کی کوالٹیز تو یہ ہے، وہ تو ایسے پیغمبر ہیں اور جو یہاں بھی ہمارے حال پہ رویا کرتے تھے، وہاں بھی پریشان، اور میدان محشر میں بھی ہمارے لیے دعائیں، اور پھر جنت اور جہنم کے لیے، جنت کے اندر ہماری بخشش کے لیے دعائیں. ایک ایک امتی کو اس کی انگلی سے پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے. ایک آخری مصرع یاد آیا، فرمایا وہ نفس نفسی کا جو عالم ہوگا،
وہ 1000 سال کا جو دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم جو ہوگا، اس حال کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے، آپ کے لیے پریشان ہوں گے، اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت کیا کر رہی ہے؟ امت نے تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا۔ امت تو غلام ہے، ہم تو کیا ہیں؟ ہم تو غلام ہیں۔ ہماری ڈور جو کسی کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، اس تجدید کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، یاددہانی کرنی چاہیے۔ فرمایا محشر میں شور ہوگا، محشر میں شور ہوگا کہ سب مر مٹ رہے ہیں آسی، محشر میں شور ہوگا کہ سب مر مٹ رہے ہیں آسی، جلدی چلو محمد امت بلا رہی ہے، امت بلا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے صحیح میں میرے شانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور تابعداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔